أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین اور خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ تحفے نذرانے درود و سلام کے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر اپنا کرم، فضل اور مہربانی فرمائے. امت مسلمہ کو عروج اور بلندی عطا فرمائے اور خاص کر ہمارے اس ملک پاکستان کو اللہ مزید عزتیں عطا فرمائے. عزیزان گرامی، انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کچھ جذبات رکھے ہیں اور ان جذبات میں سے ایک جذبہ ہے محبت کا جذبہ. نفرت بھی ایک جذبات ہے، غصہ بھی ایک جذبات ہے، لیکن محبت انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو جذبات رکھے ہیں ان میں سے ایک جذبہ محبت کا جذبہ ہے. تو انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے، اشیاء سے محبت کرتا ہے. کسی کو اپنی گاڑی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو گھر سے پیار ہوتا ہے، کسی کو کوئی فون سے پیار ہوتا ہے. یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو زندگی کے اندر سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں. اور انسان چیزوں کے ساتھ بھی، اشیاء کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے رشتوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. رشتے ایسے ہوتے ہیں کچھ
انسان کے، جن کے ساتھ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے محبت کرنا یہ اس کی فطرت کے اندر، اس کی جبلت کے اندر رکھا ہے۔ یعنی انسان ہے وہ اپنے ماں باپ سے، یعنی جن کی وہ اولاد ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، رکھتا ہے۔ یہ محبت کرنا، اپنے والدین سے، ان سے محبت رکھنا، ان سے پیار کرنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے درمیان محبت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، پیار کا رشتہ، مودت کا رشتہ جو ہے وہ ایک قائم ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بھی رشتہ جو ہے یہ بھی محبت والا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں، اس کے مطلب ددیال میں سے، ننیال میں سے، سسرال میں سے، کو چاچا، کو تایا، کو خالہ، کو پھوپھی، کو اس طرح مطلب جتنے اس کے رشتے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ محبت رکھنا بھی اس کی فطرت کے اندر ہے، یہ چیز شامل ہے۔ تو جتنا پھر کوئی قریبی رشتہ زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کی فطرت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر، اس کی جبلت کے اندر یہ چیز جو ہے محبت رکھ دی، پیار رکھ دیا۔ اور محبت جو ہے یہ جب شدت اختیار کرتی ہے، جنون اختیار کرتی ہے، تو اس کو عشق اور مودت کہتے ہیں۔ عشق جو ہے وہ اگر کسی انسان کے ساتھ ہو جائے، کسی چیز کے ساتھ ہو جائے، تو وہ باقی محبتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یعنی بندے کو اگر اپنے رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ محبت ہے اور وہ محبت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے، وہ محبت درجہ جنون تک، حد جنون تک پہنچ چکی ہے، اور وہ محبت جب درجہ جنون کی طرف جاتی ہے، حد جنون کی طرف، شدت کی طرف جاتی ہے، تو پھر وہ عشق کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ تو جس رشتے کے ساتھ اس کو شدت کے ساتھ محبت ہو، شدید محبت ہو، شدید پیار ہو، تو پھر باقی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر تقابل آ جائے اور اس بندے کو، انسان کو اپنے رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کو چننا پڑے، حالات ایسے ہو جائے، تو پھر وہ اس کو چنے گا جس کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت جو ہے وہ شدید ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت حد جنون جو ہے وہ کراس کر چکی ہے، یعنی محبت عشق کی صورت اختیار کر چکی ہے، تو پھر باقی محبتوں کو وہ چھوڑ دے گا لیکن اس کو نہیں چھوڑے گا۔ تو عشق جو ہے، یہ مودت جو ہے، یہ باقی محبتوں پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو انسان کے دنیاوی اعتبار سے اشیاء کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ محبت انسان کو ہونی چاہیے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، اور رب کے رسول پیارے حبیب کریم خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اس انداز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ محبت جو ہے وہ شدت اور جنون کی شکل اختیار کر کے عشق اور مودت کی صورت اختیار کر جائے کہ اس کے سامنے پھر باقی محبتیں ہیچ ہو جائے، باقی محبتیں ختم ہو جائے۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو لازم رکھا، اپنی محبت کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لازم رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اسلام کے اندر اتنی شدید ہونی چاہیے، اور وہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یعنی جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اس دعوے کا علمبردار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے محبت ہے، مجھے عشق ہے، مجھے پیار ہے،
تو پھر محبت وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اتنی شدید ہونی چاہیے کہ پھر اس محبت کے سامنے باقی کوئی محبت، دنیا کے کسی انسان کی محبت ہو، کسی رشتے کی محبت ہو، کسی چیز کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، دولت کی محبت ہو، وہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے آ جائے۔ اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور مودت اور محبت کو یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دین اسلام کے اندر ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت مسلمان کے لیے اتنی ہونی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمان پر نہ صرف فرض ہے یہ محبت، بلکہ یہ مال و متاع اور عزیز ترین خونی رشتوں سے بھی مقدم ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، احادیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ بندہ مومن کے لیے اتنی ضروری ہے کہ بندہ مومن اس وقت تک حقیقی معنوں کے اندر مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت لگے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس محبت کا تقاضا کیا ہے، یہاں محبت سے مراد صرف عقلی محبت نہیں، زبانی محبت نہیں، بلکہ طبعی محبت ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر صرف زبانی کلام دعووں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، زبانی کلام دعوہ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن یہ محبت جو ہے یہ طبعی محبت ہونی چاہیے، ہماری طبیعت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر اور ہمارے جسم کے اوپر اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یہ طبعی محبت ہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے، یہ طبعی محبت ہی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، یہ طبعی محبت ہی ہوتی ہے جو دنیا کے انسانوں کے ساتھ دیگر رشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ طبعی محبت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بحمداللہ ہر مسلمان جو ہے وہ، ہر مومن جو کلمہ پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل کے اندر ہو سکتا ہے کمزوری ہو اس کے اندر، لیکن جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس محبت پر جب بات آ جائے تو پھر وہ مومن، وہ مسلمان اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔ صحابہ اور صحابہ کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کی اولاد اگر مرتد ہو گئی ہے، کافر ہو گئی ہے، اولاد ہے، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اولاد کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اب میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سیرت کو دیکھا جائے، تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے کہ سگے رشتے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مقدم کرتے ہوئے ان رشتوں کو چھوڑ دیا۔ جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر سگے رشتے آمنے سامنے آ گئے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف بھانجا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ماموں ہے، یعنی ایسے قریبی رشتے آمنے سامنے آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا رشتہ کتنا قریبی ہے، یہ دیکھا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن بن کر آئے۔ تو انہوں نے جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حد تک چلی جاتی ہے
کہ وہ محبت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے، حد جنون تک پہنچتی ہے، جس کو عشق اور مودت کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی انداز ہوتا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے، باقی چیزیں بعد کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص نے آ کر پوچھا، سوال کیا، صحابی رسول آیا کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ محبت کا پھر صلہ کیا ملے گا نا، جو ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اگر رکھتے ہیں، اس حد تک عقیدت رکھتے ہیں، عشق اور پیار اور مودت ہے ہمارے دل کے اندر، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آج تو کہتے ہیں جی نبی نو پتہ ہی کوئی نہیں، دیوار دے پیچھے دا تو کل دا نہیں پتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے ہیں، تو اس لیے تو آ کے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشیت ایزدی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کو، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو قیامت کا وقت جو ہے اس کو چھپایا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہ کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا بھی مقصود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی مقصد اور منشا تھا کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ قیامت کا تو پوچھ رہے ہو میرے غلام، ہے میرے صحابی، قیامت کا تو پوچھ رہے ہو قیامت کب قائم ہوگی، لیکن قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ آج ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہونے کے قریب ہو چکی ہیں، کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، قیامت قریب ہے، لیکن ہم بھی اپنے گریبان کے اندر دیکھیں اور جھانکے کہ ہم نے بھی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے بھی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، سوال کرنے والے سے، غلام سے، صحابی سے، کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرائض کے علاوہ، کیونکہ جو صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، اس سے تو یہ مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کوئی بے نماز ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرائض کے علاوہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اتنے کثرت کے ساتھ اعمال نہیں ہے، کوئی نہ میں زیادہ نفل پڑھتا ہوں، نہ میں کوئی زیادہ ذکر کرتا ہوں، بس فرائض پورے کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چیز ہے کہ میں وہ فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، زبانی دعویٰ نہیں محبت کا۔ یہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، پھر تو وہ زبانی دعویٰ ہے محبت کا، لیکن ان کے دعوے زبانی نہیں تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی غزوات کے اندر، ان کے دعوے زبانی نہیں تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ان کے دعوے زبانی نہیں تھے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیا، اپنے رشتے چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اپنی جانیں قربان کی۔ تو ان کا دعویٰ تو جھوٹا نہیں نا، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، لیکن ہمارا عمل کمزور ہے، کمزور ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن ان کے عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ کوئی میں مطلب عبادات نہیں کرتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ اور یہ صحابہ کی محبت، کتنی محبت تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان صحابہ کو یہ محبت تھی کہ اپنے جانیں قربان کی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر فرمایا انت مع من احببتا، فرمایا پھر میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کو کیا ہوگا، فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تجھے اسی کے ساتھ اکٹھا کر دے گا قیامت والے دن۔
تو پھر پریشانی کس بات کی قیامت کی، پھر ڈر کس بات کا روز حشر کا، پھر کس چیز کا خوف؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے اس کو ڈر کس چیز کا، اس کو ڈر کس قیامت کا، کس حشر کا؟ کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ بے عمل نہیں ہوتا۔ تو آقا نے فرمایا انت مع من احببت، اور ایک دوسری حدیث کے اندر المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ تیری محبت ہے، جس کے ساتھ تم پیار کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے، کل قیامت والے دن اللہ تمہیں اس کے ساتھ کر دے گا۔ تو یہ محبت ہمیں اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں اگلے جہان کے اندر بھی نجات عطا فرمائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، ہر وقت ساتھ رہنے والے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو کفار و مشرکین نے ان کو تکالیف اور ایذائیں دینا شروع کر دی۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو کفار اور مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ پکڑا اور آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب مارا تو مارتے مارتے جو ہے وہ ان کو زخمی کر دیا، وہ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو زخمی کر دیا گیا، تو انہوں نے اس حالت کے اندر کپڑے کے اندر اٹھا کر، چادر کے اندر اٹھا کر لے کے آئے کہ یہی سمجھا کہ بس یہ ختم ہے۔ تو گھر لا کر حضرت ابوبکر صدیق کو جب گھر لایا گیا تو کافی وقت گزرنے کے بعد، سارا دن گزر گیا، شام کے وقت، شام کے قریب جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو ہوش آتے ہی یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہوا ہے، یہ میری کیا مطلب حالت ہے، کیا کیفیت ہے، زخم زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا پوچھتے ہیں؟ ما فعل رسول اللہ، بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ما فعل رسول اللہ، بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ، حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ام الخیر، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھئی ہوش میں آیا، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، کچھ کھانا کھلانے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے میرے محبوب کی خیریت معلوم نہ ہو جائے گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ، محبوب کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ کروانا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت ام جمیل بنت خطاب، حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ بہن، آپ کی والدہ ان کے پاس گئی کیونکہ وہ مسلمان تھی، حضرت ام جمیل، کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ام جمیل بنت خطاب، حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، گئی، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی اور آ کر بتایا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہے، بخیر ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق فرماتے مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں۔ خود زخمی ہیں، خود زخمی ہیں، اٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فکر، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اپنی صحت کی فکر نہیں ہے، اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، فکر کیا ہے؟ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ سہارا دے کر، آسرا دے کر، اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو لایا گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے یار کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر سینے سے لگایا اور پوچھا اے ابوبکر کیا حال ہے تیرا؟ تو زخمی ہے، بے انتہا زخمی ہے، لیکن عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی ابی و امی لیسا من باس الا ما نال الفاسق من وجہی،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بندہ بیمار ہو نا اور تکلیف کے اندر ہو اور کوئی پوچھنے آ جائے تو بندہ پھر جو ہے نا کوئی پیارا پوچھنے آ جائے تو پھر بندہ تکلیفیں بھول جاتا ہے، بھول کر زیادہ بھی تکلیف ہو تو بندہ یہ کہتا ہے یار مجھے کچھ نہیں ہوا، خیر ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا نا ابوبکر کیا حال ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق زخمی ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، کچھ نہیں بس تھوڑا جہا چہرہ زخمی ہوا، کچھ نہیں ہوا بس تھوڑا سا چہرہ زخمی ہوا۔ یعنی محبت اتنی پیار کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کر لیا، اپنی تکلیفیں بھول گئے۔ تو یہ محبت تھی، یہ مودت تھی، یہ عشق تھا، یہ پیار تھا صحابہ کرام کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب میں اپنی جان جو ہے آپ مجھے اس سے بھی پیارے ہیں، باقی مال دولت اولاد وہ تو پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا نا، جان تھی کہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو جب آقا نے فرمایا کہ ابھی ایمان کامل نہیں مکمل نہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر ایک مقام پر بیٹھے اور بیٹھ کر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ ہوتے ہیں نا کوئی وجہ مسکرانے کی، کوئی ہنسنے کی، کوئی وجہ، جگہ بیٹھ کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ہے حضرت عثمان غنی، اس وقت اور اس مقام پر مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی کہ جس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو عرض کیا، آپ فرمانے لگے، حضرت عثمان غنی یہ فرمانے لگے کہ وجہ کا مجھے بھی نہیں پتا، میں نے ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر بیٹھ کر وضو کرتے دیکھا، اور وضو کرنے کے بعد میرے محبوب مسکرائے تھے، میں نے تو محبوب کی ادا کو اپنایا ہے۔ مجھے وجہ کا نہیں پتا کہ محبوب کیوں مسکرائے تھے، بس محبوب نے اس جگہ پر بیٹھ کر وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد محبوب مسکرائے تھے، میں تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داماد بھی ہیں محبوب کے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، گھر کے اندر پرورش پائی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عشق اور احترام کتنا تھا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو مجھے قدر و منزلت حاصل ہے وہ کسی اور کو دنیا کے اندر حاصل نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو قدر و منزلت اور جو مقام مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نہ حاصل ہے، یعنی آپ داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور دینی بھائی بھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جو ہے وہ ان کو بنایا۔ تو اتنے قریبی رشتے ہونے کے باوجود پھر گھر کے اندر پرورش رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو مجھے مقام حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا، جو منزلت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے حاصل ہے، جو مرتبہ مجھے حاصل ہے، وہ مخلوق خدا میں کسی کو حاصل نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہوں اور حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہوں، اور اگر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سلام کے جواب کے اوپر کھنگار دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس آ جاتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے، جواب سلام کا دیتے، تو پھر میں آگے چلا جاتا ہوں۔ یعنی
करीबी होने के बावजूद, घर का फर्द होने के बावजूद, अहले बैत में शामिल होने के बावजूद, दामाद होने के बावजूद, ये नहीं कि बेतकल्फी के अंदर ठीक है मैं आ गया तो चला जाऊं, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब और एहतराम और मोहब्बत और अकीदत, ये फरमाते मैं सलाम करता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंगार दें तो फिर मैं समझ जाता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसरूफ है किसी काम के अंदर, या आराम फरमा रहे हैं, या मतलब किसी काम के अंदर अब मुलाकात पसंद नहीं फरमा रहे। तो फरमाते हैं कि मैं बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर बुना मनाए मैं वापस आ जाता हूं, जब जवाब मिल जाता है तो फिर मैं चला जाता हूं। ये उनकी मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत इस अंदाज के साथ होनी चाहिए कि वो मोहब्बत जो है वो शिद्दत इख्तियार करके, जुनून इख्तियार करके इश्क और मवद्दत का जो है वो मकाम हासिल कर ले। और इश्क और मवद्दत के अंदर फिर ये है कि इंसान को फिर बाकी सारे रिश्ते, बाकी सारी मोहब्बतें जो है वो पीछे रख देनी चाहिए और ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क जो है वो मुकद्दम होना चाहिए। माल से, औलाद से, माँ बाप से, सारे रिश्तों से, दौलत से, हर चीज पीछे, हत्ता कि अपनी जान भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यारी नहीं होनी चाहिए। जान से भी बढ़कर प्यार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए। तो इसको इश्क रसूल कहा जाता है। हम अब इश्क के दावे करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ तकाजा भी तो करता है ना हमसे, कि सिर्फ हम जबानी कलामी दावे तो कर लें कि हम बड़े आशिक हैं, हम बड़े मतलब मुहिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, हम दावा करते हैं, अल्लाह हमें अपने दावे के अंदर जो है वो सच्चा फरमाए। लेकिन जो इश्क का दावा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, मोहब्बत और मवद्दत का जो दावा है, उसके कुछ तकाजे हैं। वो तकाजा क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके रसूल तकाजा ये करता है कि आपकी इत्तबा की जाए, क्योंकि मोहब्बत का दावा इत्तबा के बगैर कबूल ही नहीं है। मोहब्बत का दावा इत्तबा के बगैर कबूल ही नहीं है। एक बंदा मतलब घर में बाप है, बेटा है, बेटा कहे मैं अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता हूं, फितरी है, तबीयत के अंदर है और एहतराम के अंदर है, कहे कि मैं अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन बाप कह जा बेटा पानी का गिलास ले गया तो औलाद के नहीं अब्बा उठ के आप ही ले लेते, उन्हें फिर मोहब्बत नहीं ना की थी। फिर वो मोहब्बत के दावे के अंदर सच्चा तो नहीं है ना। और आज अक्सरियत अल्लाह ताला हमारी औलादों को हिदायत नसीब फरमाए। आजकल औलादें अपने दोस्तों को, यारों को, फ्रेंड्स को जो बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन माँ बाप की बात को अहमियत नहीं देते। तो माँ बाप से अगर मोहब्बत है जो फितरत और नेचर के अंदर है, हमारी शामिल है, तो फिर मोहब्बत जो है वो मोहब्बत का दावा इत्तबा के बगैर कबूल ही नहीं है। तो अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ भी मोहब्बत का दावा है, तो फिर वो दावा भी इत्तबा के साथ मुकम्मल होगा। इत्तबा नहीं है तो फिर दावा जो है वो कबूल नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत करार दे दिया। तो हुब्बे रसूल का असल मतलब जो है वो ये है कि हुब्बे रसूल दर हकीकत इत्तबाए रसूल का नाम है। हुब्बे रसूल दर हकीकत इत्तबाए रसूल का नाम है। और ये आज के इस मुआशरे के अंदर जो दौर फितन है, फितनों का दौर है, बड़े बड़े फितने जो है वो उठ रहे हैं, और कहीं कोई कैसा फितना है, कोई कैसा फितना उठ रहा है। और ये यहूदो नसारा का ये मिशन है कि मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल को खत्म किया जाए, क्योंकि मोहब्बत रसूल ही है कि जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कोई बात आती है तो बेअमल से बेअमल मुसलमान जो है वो भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीज ही उनको खटकती है, यहूदो नसारा को, दुश्मनाने इस्लाम को, दुश्मनाने दीन को, कि इनके दिलों के अंदर ये जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है इसको निकाला जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, भूखा है प्यासा है मुसलमान, लेकिन जाते मुस्तफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بے عمل صحیح، کمزور صحیح، بھوکھا صحیح، تن پہ کپڑا نہ ہونے کے برابر صحیح، غربت، لیکن سب کچھ برداشت ہو جاتی ہے. ایک مسلمان سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا. تو اقبال نے یہی بات کی. وہ کہتا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بطن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہتا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو ختم کیا جائے. تو اس کے لیے پھر طرح طرح سے فتنے اٹھتے ہیں، جس طرح یہ جیلم کا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کے انجام تک پہنچائے. اولیاء کی توہین، انبیاء کی توہین، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارا کچھ دیگر مطلب جو ایسے فتنے ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر، آپ کی صفات کے اندر، آپ کی شانوں کے اندر کمی اور تنقیص بیان کی جاتی ہے توحید کے نام پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان نہیں، یہ شان نہیں، یہ شان نہیں. جب اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، ساری شانیں عطا فرما دی، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جب اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، تو یہ سارے فتنے، یہ فساد، یہ سارے جو ہے مطلب اس طرح کے، ہر بندہ فیس بک پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر وہ مذہبی لیکچر دینا شروع ہو گیا. ہر بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی کسی طریقے سے جو ہے وہ شانوں کے اندر، کوئی صحابہ کے شانوں کے اندر نقص نکال رہا ہے، کوئی اولیاء کے شانوں کے اندر نقص نکال رہا ہے، کوئی انبیاء کے شانوں کے اندر نقص نکال رہا ہے. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں. یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضامن ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی ضامن ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.